ایک لیڈر صاحبہ ہیں، انہوں نے سارے ریکارڈ ہی توڑ دی. بنگال کی جو مکھیہ منتری ہیں ممتا دیدی، تو وہ مکھیہ منتری جو ہوتا ہے اصل میں اپنی اسٹیٹ کا راجا ہوتا ہے. تو اچھا جتنے راجے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بس اب ہم ہی رہیں گے. ارے نہیں، ایسا نہیں ہے. آج جہاں تم بیٹھے ہو کل کو یہاں کوئی اور ہوگا. یہ دنیا ہے. اللہ اکبر. آپ کو پتا ہے جب حاجی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، آواز آتی کہ ہم نے تیرا حج قبول کر لیا ہے، لیکن کئی کہتے ہیں نا لبیک، آواز آتی لا لبیک. کیوں؟ اور یار ٹھگی مار کے پیسوں سے آیا ہے، غریب کی جائیداد دبا کے آیا ہے، بہن کا حق دبا کے آیا ہے، پڑوسی پر ظلم کر کے آیا تو ہمارے گھر پہ، میرے نبی علیہ السلام کی سنت کو منڈوا کے آیا تو میرے پاس. میرے نبی علیہ السلام نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، تو صاحب جھوٹ بول کے آیا، ہیرا پھیری کر کے آیا. جتنی مرضی زور سے لبیک کہتا رہے، جب تک محمد رسول اللہ کی اطاعت پر رضا مند نہیں ہو جاتا، جب تک محمد رسول اللہ کی اطاعت کے اوپر رضا مند نہیں ہو جاتا، تب تک کسی لبیک کی صدا جو ہے وہ لبیک نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، اندازہ لگاؤ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں. ایک دوست کی یادگار کو قائم کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے عید الاضحیٰ، اس دوست کی یادگار کو قائم کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے حج بیت اللہ، اس دوست کی یادگار کو قائم کرنے کے لیے ان کی بیوی سیدہ ہاجرہ جس طرح چلی تھی صفا مروہ پہ، آج بھی وہاں نشان لگے ہوئے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک سیدنا ہاجرہ ذرا تیز چلی تھی، ذرا تیز چال چلی تھی. اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا حاجیوں ذرا ویسے چل کے دکھاؤ جیسے میری ہاجرہ چلی تھی. یہاں پر ان کی یادگار قائم کرنے کے لیے تا قیامت تک کے لیے ذی الحجہ کے مہینے میں اتنی چیزیں رکھ دی. اندازہ لگاؤ جس سے اللہ کو دوستی ہے، اللہ نے جن کو اپنا دوست کہا ان کے لیے کیا کچھ قائم کر دیا. اور پھر جن کو اللہ نے اپنا محبوب کہا ہو، ارے جن کو اللہ نے اپنا محبوب کہا ہو، جو دوستوں سے بھی آگے ہیں، جو دوستوں سے بھی آگے ہیں، جو تمام انبیاء کے امام ہیں، جن کو عرش معلیٰ پر اللہ کریم نے اپنے پاس بلایا، جن کا روضہ عرش سے اعلیٰ مقام رکھتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو خود سلام بھیجتے ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا کہ آپ صاحب خلق عظیم ہیں، جن کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا، اللہ نے جن کو امام الانبیاء کہا ہے، جو فخر المرسلین ہیں، جو تاجدار مدینہ ہیں، ایک دوست کی یادگار کو قائم کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے حاجیوں کو کہہ دیا کہ میرے دوست ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربانی کرو، میرے دوست ابراہیم علیہ السلام کی طرح چل کے دکھاؤ، ابراہیم علیہ السلام کی طرح کنکریاں پھینک کے دکھاؤ. ارے جب دوست کی اتنی اہمیت ہے، اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ کو جن سے محبت ہے، اللہ نے جن کو صاحب خلق عظیم بنایا، اللہ جن کو سلام کرتے ہیں، جن کو خود خدا سلام کہتا ہے، اور پھر اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو سلام کرتا ہوں، تم بھی میرے محبوب پر سلام بھیجا کرو. مسلمانوں لکھ لو کہ دوست سے بھی لاکھوں درجے بڑھ کے جس ذات کی اللہ کے نزدیک اہمیت ہے، اسی ذات کی چال جب تک حج بیت اللہ میں نہیں ہوگی، اس ذات کی جب تک انداز نہیں ہوگا، اس ذات کی طرح جب تک دیکھو گے نہیں، اس ذات کی طرح جب تک چلو گے نہیں، اس ذات کی طرح جب تک معاملات نہیں کرو گے، تو کوئی بھی عمل زندگی کا، حج بیت اللہ تو بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹا سا عمل بھی قبول ہونے والا ہے نہیں. کیونکہ حاجیوں کو تو اللہ صرف اس دن چاہتے ہیں حج بیت اللہ کے دن کہ وہ قبول کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح، لیکن ان مسلمانوں کو تو چاہتے ہیں کہ یہ صبح کو سنت کے مطابق اٹھے.
یہ صبح کو میرے نبی کی طرح 2 سنتیں پڑھیں فجر کی، یہ میرے نبی کے انداز میں فجر کی نماز مسجد میں جا کے ادا کریں، یہ میرے نبی کے طرز کے اوپر اپنے چہرے پر داڑھی رکھیں، یہ میرے نبی علیہ السلام کے طرز کے اوپر آنکھوں میں شرم و حیا رکھیں، یہ نبی علیہ السلام کے طرز پر کاروبار میں ایمانداری رکھیں، یہ نبی علیہ السلام کے طرز پر کھیتوں کے اندر جب اترے تو اسی انداز سے محنت کریں، یہ نبی علیہ السلام کے طرز پر اپنے گھر میں بیویوں کا خیال رکھیں، یہ نبی علیہ السلام کے طرز پر ماں باپ کی حرمت کا خیال رکھیں، یہ نبی علیہ السلام کے طرز پر اپنی دوستیاں نبھائیں۔ اندازہ لگاؤ ابراہیم خلیل اللہ کی یہ شان ہے تو اللہ نے جن کو اپنا دوست کہا تو ان کی شان تو سب شانوں سے بڑھ کے ہے۔ تو جو حج بیت اللہ تک نہیں جا سکے ابھی تک تڑپ رہے ہیں تو ان کے لیے راستہ یہی ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کو، نبی علیہ السلام کی اطاعت کو لازمی پکڑیں۔ آپ نبی علیہ السلام کی اطاعت کو لازمی پکڑیں گے، وہ دن آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے گھر کی، اپنے نبی علیہ السلام کے روزے کی زیارت عطا کریں گے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اندازہ لگائیں کہ حج بیت اللہ عشق و محبت کا سفر ہے، اور عشق و محبت کا سفر تب ہوتا ہے شروع جب عاشق اپنی معراج پر پہنچتا ہے۔ صرف کہنے سے ہی تھوڑی ہوتا جی مجھے عشق ہے مجھے عشق ہے، عشق کے انداز بھی تو نظر آنے چاہیے نا جی، عشق کے انداز بھی تو نظر آنے چاہیے نا جی۔ کوئی مانگ رہا ہو کھڑا اللہ کے نام پر کچھ دے دو، تم نظر انداز کر کے چلے جاؤ، اس کا مطلب ابھی عاشق نہیں بنے۔ کوئی ماں آواز دے دے بیٹا میری بات سن لو، تم نظر انداز کر دو، اس کا مطلب ابھی عاشق رسول نہیں بنا ہے۔ مؤذن کہہ رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تم مسجد کے آگے سے نکل جاؤ، اس کا مطلب ابھی عاشق نہیں بنا ہے۔ عاشق تبھی بنتا ہے جب وہ اس کی معراج تک پہنچتا ہے، اس کے اندر وہ کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پوری دنیا میں اسلام کیوں سب سے آگے جا رہا ہے پتہ ہے؟ کیونکہ مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی اپنی جان سے زیادہ پیارے نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے عشق کو تھوڑا چیک کر لیں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ اور اس انتظار میں نہیں رہنا 80 سال کے بڈھے ہوں گے تو حج کریں گے، نہیں، اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگیے انشاءاللہ۔ حج اس بات کا اعلان ہے کہ ہم غربت سے باہر نکل رہے ہیں، حج اس بات کا اعلان ہے کہ ہم اتفاق اور اتحاد رکھتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو پوری دنیا کے نسل رنگ اور بھید کو ختم کر کے جب حج بیت اللہ میں کروڑوں مسلمان اکٹھے ہوتے تو پوری کائنات کے انسانوں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، پوری کائنات کے انسانوں کو یہ پیغام دیتے کہ آؤ دیکھو، الگ رنگ کے، الگ نسل کے، الگ الگ گھروں کے، الگ الگ ذات کے، الگ الگ بولیوں کے، الگ الگ چمڑیوں کے لوگ ایک ہی سب میں کھڑے ہیں اپنے رب کے آگے، ان کے اندر کوئی اونچ نیچ باقی نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا کے لیے آپسی پیار اور محبت کا انقلابی پیغام ہے، پوری دنیا کے لیے یہ پیغام ہے۔ تو اس بات کے لیے خواہش رکھیں دل میں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایک دن ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس کے گھر کا طواف کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک دن ہم لوگ بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو حج بیت اللہ کے موقع پہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اوپر جا کر حاضری دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حج بیت اللہ کی خواہش کو دل کے اندر رکھیں، اور یہ نوٹ کر لو بات، یہ بڑی کیمیائی بات ہے، جو حج کا ارادہ کر لیتے ہیں اللہ ان کے گھر میں سب سے پہلے غربت کو دور کرتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ جو حج کا ارادہ کر لیتے ہیں لوگ کہ ہم نے جانا ہی ہے اپنے گھر، اب ظاہر سی بات ہے کہ حج بیت اللہ پر یہ تو نہیں ہے کیونکہ مانگ کے جائے گا، بھیک مانگ کے جا رہے، اللہ کا گھر ہے وہ۔ دنیا کے معاملوں میں بھی بیت اللہ اور مسجد نبوی وہ عبادت گاہیں ہیں دنیا کی، جس کو عبادت گاہ کہتے ہیں، یہ وہ عبادت گاہیں ہیں جہاں چڑھاوا نہیں چڑھتا، جہاں پر پیسے نہیں ڈالے جاتے، جہاں چادریں نہیں چڑھائی جاتی، اور جہاں لوگ کچھ دے نہیں سکتے۔ کیوں؟ ارے یہ میرے رب کا در ہے، یہ میرے رسول کا در ہے، یہاں لوگ مانگنے آتے ہیں، ان سے دیا نہیں جاتا، یہاں جولیاں بھر کے بھیجی جاتی ہیں، کسی کے ہاتھ سے کچھ مانگا نہیں جاتا ہے۔ یہ کمال کی بات ہے بیت اللہ کی اور مسجد نبوی کی، کہیں کوئی گلہ نہیں، کہیں کوئی چڑھاوا نہیں،
کروڑوں لوگ ہیں, کھانا کھلا ہے, سونا کھلا ہے, دوائیاں کھلی ہیں, ہسپتال فری ہیں, کروڑوں لوگ آ رہے ہیں. یہ شان ہے اللہ کے گھر کی. ورنہ آج تو یہاں اگر کوئی ویسے بھی کوئی ہمارے یہاں جو آج کل پیر بن جاتے ہیں مشکل سے 10 ایک چادریں لگا کے, وہ سب سے پہلے ایک موٹا سا گلا آگے رکھتا ہے کہ بھئی جو بھی آئے گا تعویذ لینے کے لیے پہلے اس میں کچھ ڈالے پھر آ رہے. یہ میرے رب کے گھر کی شان دیکھو, رب کے گھر کی شان دیکھو. بیت اللہ میں, مسجد نبوی میں کوئی گلہ نہیں, کوئی چڑھاوا نہیں. ارے جو رب سے مانگنے آ رہا وہ رب کو کیا دے سکتا ہے؟ میرا رب کہتے ہیں آجا تجھے کیا چاہیے بات کر. اور جو وہ وہاں جا کر جو مانگتا ہے وہ لے کے آیا, آج تک خالی ہاتھ کوئی نہیں آتا ہے. تو دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے گزارش یہ کرنی تھی آپ سے کہ الیکشن آج کل چل رہا ہے, تو یہ تو عام بات ہو گئی ہمارے ہاں کہ جو لیڈران ہیں وہ آج کل مذہب کی بات ضرور کرتے ہیں اپنی تقریر کے اندر. جتنے لیڈر ہیں نا, یہ عام بات ہو گئی ہمارے ملک میں, کوئی بات نہیں. لیکن پچھلے ہفتے ایک لیڈر صاحبہ ہیں, انہوں نے سارے ریکارڈ ہی توڑ دی. بنگال کی جو مکھیہ منتری ہیں ممتا دیدی, تو وہ مکھیہ منتری جو ہوتا ہے اصل میں اپنی اسٹیٹ کا راجا ہوتا ہے. تو اچھا جتنے راجے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بس اب ہم ہی رہیں گے. ارے نہیں, ایسا نہیں ہے. آج جہاں تم بیٹھے ہو کل کو یہاں کوئی اور ہوگا. یہ دنیا ہے. تو ممتا بینرجی نے پچھلے ہفتے تقریر کرتے ہوئے کہا, نعوذ باللہ, اور بھی دھرموں کا نام لیا اس نے, میں صرف اسلام کی بات کرتا ہوں, اس نے الگ الگ دھارمک کتابوں کا نام لیتے ہوئے یہ بھی کہا, پھر کہا کہ قرآن شریف اور جو مسلمانوں کی کتاب ہے, اس نے کہا نعوذ باللہ یہ آنے والے وقت میں ختم ہو جائیں گے, لیکن جو میں نے اسکیمیں چلائی ہیں لوگوں کے لیے یہ ختم نہیں ہوں گی. مطلب ادھارن دیکھیے آپ, ایک مکھیہ منتری کی ادھارن دیکھیے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن پاک اور باقی مذہبوں کا بھی اس نے نام لیا کہ وہ تو ختم ہو سکتے ہیں, میری چلائی ہوئی اسکیمیں ختم نہیں ہو سکتی. تو میں دیدی کو کہنا چاہوں گا, دیدی زمین پہ نیچے دیکھ کے چلنا سیکھیں, گفتگو کے دوران بھی اپنے اندر عاجزی پیدا کریں. اللہ کو غرور بالکل پسند نہیں ہے. ایشور کہتے ہو نا جس کو ہم پنجابی میں اکال پورکھ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو سارے بندوں سے رب رعایت کر لیتا ہے, اس کو مانے یا نہ مانے. لیکن جو بندہ خدا کی زمین پر اکڑ کے چلتا ہو, خدا کی زمین پر خدا کو چیلنج کرتا ہو, خدا کی زمین پر غرور کی بات کرتا ہو, اور انہوں نے تو حد ہی کر دی, کہہ دیا کہ فلاں فلاں مذہب کی اور قرآن شریف بھی ختم ہو جائے گا, ممتا بینرجی کی اسکیمیں ختم نہیں ہوں گی. خدا کو یہ باتیں غرور کی پسند نہیں ہیں. آپ نے بھی چلے جانا ہے, ہم نے بھی چلے جانا ہے, اس لیے سیاست کیجئے, لیکن مذہب کو اپنی سیاست کے اندر مت لے کے آئیے تاکہ خدا جو ہے اس کی پکڑ آپ کے اوپر نہ آئے.